السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 سے سٹارٹ کر کے سورۃ النساء پوری مکمل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سورہ وائز قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ اور میں نے قرآن بک چینج کر لی ہے، میں نے توضیح القرآن آرڈر کی تھی گپ سٹور سے، تو مجھے وہ بک آ چکی ہے، اور میں ابھی بیکاز اس میں زیادہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اب یہ والی قرآن ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت ہی کم لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس کا مجھے بہت برا لگ رہا ہے، بٹ کوئی بات نہیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوئے لوگ کم ہو گئے، ہمارے ساتھ پہلے زیادہ لوگ تھے جو قرآن سنتے تھے، اب کم لوگ ہیں، بٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں قرآن کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ زندگی بھر آپ کو میرے یوٹیوب پہ قرآن کی ویڈیوز تو ہمیشہ آتی رہیں گی جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے، بیکاز مجھے بھی قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ جتنا زیادہ میں قرآن کو پڑھوں گا اتنا زیادہ مجھے بھی میمورائز ہوگا اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ اب جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، اور جب بھی میں آیتیں سنتا ہوں نا تو مجھے وہ ریکال ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک ہی بار پڑھا، رائٹ؟ اگر میں اس کو 10 بار پڑھوں گا یا 20 بار پڑھوں گا، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ، تو آپ سوچئے مجھے کتنا زیادہ یہ یاد ہو جائیں گی چیزیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو برقرار رکھیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ سال میں کم سے کم 2 سے 3 بار قرآن کو پڑھیں، مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ اللہ اکبر! اللہ ڈائریکٹ وارننگ دے رہا ہے۔ یقین جانو کہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالت میں جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے۔ اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو، خفیہ طور پر کرو، یا کسی برائی کو معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اس آیت میں واضح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ معاف کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب ہے، چاہے جتنا مرضی ظلم ہوا ہے، بٹ سٹل اگر تم معاف کرو گے سامنے والے کو، وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کے بیچ کی راہ نکال لیں، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اہل کتاب سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکڑے نے آ پکڑا تھا۔ پھر جو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آئیں،
ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور اس نے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزر جانا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ان کا مطلب ایکچولی یہ تھا کہ ان کے جو دل ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اس قدر محفوظ ہیں کہ اپنے مذہب کے سوا ان کے دل میں کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ بٹ اللہ تعالیٰ جواب میں ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، کیونکہ وہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور بڑے بھاری بہتان کی بات کہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے مریم علیہ السلام سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین اور بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس بات کو تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کردار پہ الزامات لگائے، اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ سولی دے پائے تھے، بلکہ انہوں نے اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑا حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے وہ باکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے والے، دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے۔ یہ کافر لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے،
اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہارے بہتری اسی میں ہے، اور اب بھی تم نے اگر کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ اب عیسائیوں میں ٹرینیٹی بہت فیمس ہے نا، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تین چیزیں بہت زیادہ فیمس تھی اس وقت، جو کہ ابھی بھی ہیں، جو وہ کراس پہنتے ہیں ٹرینیٹی کا۔ اس بات سے باز آ جاؤ کہ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھے طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور ان کو ان کا پورا ثواب دے گا، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو اور عار سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے رستے تک پہنچائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہو اور نہ کوئی بیٹا یا پوتا زندہ ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، وہ اس کے ترک میں سے آدھے کی حقدار ہوگی۔ اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہن دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کے حقدار ہوں گے، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہن بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہر مشکل کا حل اس قرآن پاک مجید میں دیا ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہم نے 4 سورہ کمپلیٹ کر لیے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ اب نیکسٹ جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ کریں گے سورہ مائدہ سے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اللہ کی جو توحید ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ آئی ہوپ آپ کو قرآن سمجھ کے بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اچھے سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زبان میں قرآن کو سمجھیں. قرآن کو سمجھیں گے تبھی ایک اچھے انسان بن پائیں گے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.